کہ زلفی کی آنکھیں دیکھیے. مجھے اس کا پورا منہ نہیں نظر آ رہا. یار خدا تم آنکھیں دکھا رہے. اس کی آنکھیں تو دیکھو بیچارے کی. کیا ہوا زلفی دکھاؤ آنکھیں. اب بڑے بھائی کو آنکھیں دکھاؤ گے. یار آپ لوگوں کو مذاق کی پڑی ہوئی ہے. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں یار. میں سمجھتا رات کو جاگتا رہا ہے. وہ کیا ہے معاملہ؟ سر یہ اسموک کی وجہ سے. اچھا اسموگ نے ہمیں تو کچھ نہیں کہا, اس کو کچھ نہیں کہا اسموگ نے, واوی صاحب کو. نہیں میں کبھی کبھی سموگ میں گم ہو جاتا ہوں, ویسے کوئی مسئلہ نہیں. تھیٹروں میں جاگی آنکھیں نہ جانے کیا کہتی ہیں. واہ واہ, کیا کہنے فضول فراز صاحب, کیا کہنے. شعر پڑھنا ہی ہے تو اس موقع پہ تمہیں الاستاذ انور مسعود صاحب کا شعر پڑھنا چاہیے. دھند اور اسموگ کے حوالے سے جو انہوں نے کہہ دیا ہے نا, جو انہوں نے گہری طنز کی ہے نا معاشرے پہ, میرا اس سے بہتر میرا بیان ہو ہی نہیں سکتا. عنایت فرمائیے پلیز. کیا دیکھنا ہے کچھ بھی دکھائی نہ دے اگر, کیا دیکھنا ہے کچھ بھی دکھائی نہ دے اگر, کیا فائدہ کہ دید کا احسان اٹھائیے, ملتا ہے ایک غبار دھوئیں میں ملا ہوا, ایک دھند روبرو ہے جو مشگاں اٹھائیے. کیا بات ہے یار, انور مسعود صاحب کا تو پھر جوڑ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, جب بھی ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, اسموگ پہ, فوگ پہ, دھند پہ, یا گرد و غبار پہ, پولوشن پہ, اور یہ بار بار ہم ان دنوں میں سن رہے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پایا ہے, تو ہمارے ذہن میں جو بعض کارنرز آتے ہیں نا, وہ یہ آتے ہیں کہ دھواں ہے, یا دھواں پیدا کرنے والی فیکٹریاں ہیں, یا یہ جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگا, وہ بھی بہت ایک بڑی وجہ ہوتی ہے, یا گاڑیوں کا دھواں ہے. لیکن ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑا فیکٹر نہیں آتا کہ یہ بہت کچھ ہم زمین سے بھی اوپر اٹھا رہے ہیں. اچھا, زمین سے اوپر کیا اٹھا رہے ہیں؟ جی مٹی, جس کو پنجابی میں ہم کٹا کہتے ہیں. تو دل کہنا چاہیے. اس کے متعلق صرف اینا کہہ کے فارغ ہو جانے ہیں, یہ دھواں سا سے. عزیزی وہ بھی تو مثال ہے نا کہ ککڑ کھے اڑائی تھے اپنے سر چپائی. ہر گلی کی اپنی مثال ہوتی ہے, ہر گلی کی اپنی کھے بھی ہوتی ہے, اس کا ٹیسٹ بھی فرق ہوتا ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کھے کھاتے کتنی ہیں. ظاہر ہے جو کھے جو گرد و غبار ہے جو پھیلا ہوگا فضا میں ہوگا, تو ہم اندر کتنا لے کے جاتے ہوں گے کچھ اندازہ ہے؟ بالکل نہیں اندازہ. ہم سوئی ہوئی قوم ہے. بنیادی طور پہ ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں کن کن شکلوں میں اپنے اندر جب ہم سانس لیتے ہیں, تو دھوئیں کے علاوہ, اس پولوشن کے علاوہ, خالص مٹی جو ہے نا, سالڈ پارٹیکلز, وہ کتنا اندر لے کے جاتے ہیں. ہم دنیا میرا خیال واحد قوم ہوگی جو نالیوں سے گندگی اور غلاظت نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں کہ یہ خشک ہوگی اور اڑ جائے گی. اور بابا یہ جو غلاظت ہے یہ اڑے گی نہیں, یہ اڑ کے ہمارے اندر جائے گی, اور اس نے اڑ کے بیچاری اس کے پر لگے ہوئے جو پہاڑوں پہ چلے جانا ہے, اس نے ہمارے اندر جانا ہے. نالی سے نکال کے, دوسرے لفظوں میں کہتے ہوئے مجھے عجیب لگتا ہے, لیکن ہم نالی سے نکال کے وہ غلاظت کھاتے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے یار ہم کر کیا رہے ہیں. اچھا پھر تم دیکھو, پر خوب لگائے ہیں آپ نے. کبھی آپ یہ دیکھو, کمپیریزن کرو کہ پنجاب کے شہروں میں خالصاً پنجاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جاؤ, وہاں پہ آپ کو مٹی, میں خاص طور پہ یہ جو لفظ بول رہا ہوں نا, گرد و غبار, شاید میرا وہ مفہوم شاید میں ادا نہیں کر پاؤں گا, لیکن یہ جو مٹی کٹا لفظ ہے نا, مٹی کٹا, یہ جتنا ہمارے ہاں ہے نا دنیا میں شاید کہیں نہیں. مٹی تو ہر جگہ پہ ہے نا. اچھا, لیکن وہ مٹی جو ہے وہ اڑتی ہوئی کتنی ہے, وہ سب سے زیادہ شاید ہمارے ہاں ہے. اور اچھا کراچی میں نہیں ہے, کراچی میں چونکہ ساحلی شہر ہے, وہاں پہ آپ کو ریت ملے گی. اکثر لوگ کہتے ہیں وزنی مٹی یا دانا اس کا ذرہ موٹا ہے, ذرہ موٹا ہے, وہ ریت ہے. اچھا, آپ اکثر دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں یہ جو آپ شرٹ پہنتے ہیں نا, یہ ایک دن میں اگر آپ باہر پھرتے ہیں تو یہ اس کا کالر میلا ہو جاتا ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن یہی شرٹ اگر آپ کراچی میں پہن کے پھرتے ہیں تو 6 دن بعد بھی وہ میلا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ مٹی کیا کیا گل کھلا رہی ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. مٹی جو ایکسپوزڈ ایریاز ہیں نا, ہم اکثر اپنے شو میں بات کرتے ہیں کہ اگر ہم مٹی والی جگہ پہ ہمارے جو اہلیان محلہ ہے وہ مل کے اپنے محلے میں اپنے علاقے میں دیکھیں کہ یار ہمارے یہاں مٹی کہاں سے اڑ رہی ہے, اس مٹی کے وہ جو مرضی کرتے جائے, مٹی کبھی کور نہیں ہوتی.
مٹی نے الٹیمیٹلی آپ ایک دن کے لیے اس پہ آپ چھڑکاؤ کر لیں گے, ایک دن کے لیے مٹی بیٹھ جائے گی, ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی یا آپ اس پہ ٹائل لگوائیں, ٹائل بہت مہنگا سودا ہے تو آپ اس پہ گھاس لگائیں. بالکل صحیح. اچھا آپ گھاس لگائیں گے نا, آپ یقین کریں کہ آپ کے محلے کا جو ہے نا وہ سین ہی بدل جائے گا, وہ آپ کی لک ہی بدل جائے گی, آپ کے گملے پودے گھاس, آپ وہی آپ گھر چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, گلیاں ہیں, تجاوزات ہیں, صرف 2 چیزیں آپ غائب کر لیں اپنے محلوں سے, اپنے بازاروں سے. ایک واپڈا کی تاروں کا جال جو ہے یہ کسی طرح غائب ہو جائے اور زمین پہ آئیں تو یہ جو مٹی اڑ رہی ہے جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں تدل, یعنی پاؤڈر شکل میں مٹی, یہ اگر اڑ جائے نا تو یقین کریں کہ ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ سکھی ہو جائیں اور ہمارے گلی محلے شہر یہ خوبصورت لگنے شروع ہو جائیں. لیکن ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. یہ اہلیان محلہ کس طرح مل جل کے اپنے محلے کی شکل تبدیل کر سکتے ہیں, یہ فیس بک پہ بہت ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جویریہ ساجد صاحبہ, انہوں نے مجھے محلہ کجل پورہ بورڈ گیٹ بہاولپور کی ایک تصویر بھیجی ہے کہ کس طرح وہاں پہ اہلیان محلہ نے مل کے صرف وہاں پہ تھوڑے بہت یہ بیل بوٹے لگا دیے, یعنی گرینری کر دی ہے, محلے کی شکل ہی چینج ہو گئی. باؤ جی میری اور آپ کی سوچ بالکل ایک جیسی. واہ واہ, اس کا مطلب ہے یہ بھی بیوقوف ہیں. میں سمجھا پتہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میری اور آپ کی توند بالکل ایک میں نے کہا یار اللہ معاف کرے, میں نے کہا نوبت انشاء رسید. اچھا آپ نے کبھی ویسے اس مٹی والے فنومینا پہ نا غور کریں کہ اس میں انسانی کنٹرول میں کیا کیا چیزیں ہیں. 90% انسان اس کو کنٹرول کر سکتا ہے, صرف اس کو ایک بڑا مسئلہ سمجھنا شروع کر دیں. اچھا کبھی آپ نا اس کا نفسیاتی طور پہ جائزہ لیں, کیونکہ پنجاب میں زیادہ تر جو آبادی ہے پنجاب کے شہروں میں وہ دیہاتوں سے آ کے آباد ہوئی. اچھا دیہات میں مٹی کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا یا اتنے مسائل نہیں پیدا کرتی, وہ مٹی پاؤڈر شکل میں ہوتی بھی کم ہے, وہ کھیت کی مٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ورنہ زیادہ سے زیادہ آپ کو سڑک پہ مٹی نظر آتی ہے جو پاؤڈر شکل میں ہوتی ہے, جو اڑتی ہے. ہاں آپ کو گاؤں میں اڑتی ہوئی مٹی بہت کم ملے گی. اس لیے ہمارے ہاں جو وہ لوگ جو دیہاتوں سے شہروں میں آ کے آباد ہوتے ہیں وہ مٹی سے ان کو کوئی بہت زیادہ دشمنی ہوتی نہیں ہے, وہ مٹی کو اتنا کوئی خراب چیز نہیں سمجھتے, لیکن یہ نہیں دیکھتے مٹی جانا ہے یار, مٹی میں جانا ہے, لیکن مٹی کھا کے تو مٹی میں نہیں جانا نا. اصل بات تو یہ ہے, پچھلے دنوں ایک سروے ہوا ہے لاہور, قصور اور ننکانہ کے سرکاری ہاسپٹل میں ENT اسپیشلسٹ کے پاس جانے والے 361 مریضوں میں سے 160 مریض جو ہیں وہ یہ گرد و غبار اندر جانے کی وجہ سے بیمار ہوئے. کتنی بڑی تعداد ہے. سر جی نیکسٹ ایئر میں اس کا کوئی حل نکال لیں, ورنہ میں سموک میں نہ نکل جاؤں گا, چھوڑ جاؤں گا. انشاءاللہ آپ جائیں, سموک بھی آپ کے پیچھے پیچھے جائے, مجھے پورا یقین ہے. یار وہ سموک ان کی گھجی ہوئی نہیں ہے, میں کوئی سموک کے گھر والا تھوڑی ہوں, میرے پیچھے پیچھے دیکھیں. نہیں واقعی یہ بڑی اچھی اپنا سوچ ہے اور ایک بڑی اچھی پرپوزل کہہ سکتے ہیں اسے, کہ واقعی اپنے اپنے جو محلے گلیوں میں اپنے گھر کے آگے جو کچی جگہیں ہیں جہاں سے مٹی اڑتی ہے وہاں سے ٹائل نہیں لگا سکتے تو اس کو کسی اور طریقے سے, نہیں تو پھر کہا تو ہے, خاص تو ہے. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ شہروں میں جو تعمیراتی منصوبے تاخیر کا شکار ہے, کوئی بھی ہو, کہ کوئی بھی حکومت ہو جس کی وجہ سے بھی تاخیر ہو رہی ہے, وہ خدا کے لیے اس پہ غور کرے. اس میں سب سے جو زیادہ کنسیڈریشن ہونی چاہیے وہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ جتنے دیر تک یہ منصوبہ زیر التوا رہے گا یا زیر تعمیر رہے گا, لوگوں کی صحت کے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلتا رہے گا. میں نے دیکھا یار چھوٹے چھوٹے ہیں, ایک وہ بیچ میں سڑک کے درمیان میں انہوں نے یو ٹرن دینا ہے. اب یہ ایک ایسا کام ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو یہ 2 دن میں یہ کام ہو جانا چاہیے, 2 دن سے زیادہ یو ٹرن اس کی تعمیر پہ نہیں لگتا اور لگنا بھی نہیں چاہیے. لیکن تم لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں دیکھ لو, 1.5 ماہ سے, میں پورے یقین کے ساتھ 1.5 ماہ سے ایک یو ٹرن بن رہا ہے, ابھی تک وہ یو ٹرن جو ہے وہ زیر تعمیر ہی ہے. حالانکہ یہ حکومت تو فوراً یو ٹرن لیتی ہے. میرا خیال ہے یہ جو یو ٹرن بنا رہی ہے نا اس میں یہ اڈیک رہے ہیں کہ پونا کو شہر بیمار ہو جائے پھر بناواں گے.